बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहब्बत, इज़्ज़त और कामयाबी के लिए ख़ास ताकतवर वजीफ़ा और अज़ीम दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ना हरगिज़ ना भूलिए। यह अज़ीम दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील तारीख़ में कई जलीलुल कदर शख्सियात ने पढ़ी और इसके ज़रिए उन्हें बेशुमार कामयाबियाँ, मुश्किलात से नजात, दुश्मनों पर फतह और इज़्ज़त हासिल हुई। ये दुआ सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त पढ़ी जब नमरूद ने उन्हें आग में डाला। अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्राईल अमीन को भेजा, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 69 में है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। यह दुआ ही थी जिसकी बरकत से आग उनके लिए गुलजार बन गई। रसूल अकरम हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर यह दुआ पढ़ी जब दुश्मनों ने मदीना पर हमला करने की कोशिश की। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी उनके साथ यही दुआ पढ़ते थे, जिसकी बदौलत अल्लाह ने दुश्मनों के दिलों में रौब डाल दिया और वो बगैर लड़े वापस लौट गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो का मामूल था कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती या कोई अहम फ़ैसला लेना होता तो वो ये दुआ पढ़ते, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमें अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज, बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन मददगार है। ये दुआ पढ़ने के बाद वो इंतहाई दिलेरी और बेखौफी के साथ हर काम करते और अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो का भी मामूल था ये दुआ पढ़ना। जब बागियों ने मदीना में फितना खड़ा किया और खिलाफत के खिलाफ साजिशें शुरू की तो हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो उस वक़्त भी यही दुआ पढ़ रहे थे। उनके अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और आप फरमा रहे थे, सब्र मेरा हथियार है। उनके गैर जब बगावत हो रही थी तो वह रात के वक्त इस दुआ को बार बार पढ़ते रहे और अल्लाह ने उन्हें शहादत की अजीम सआदत अता फरमाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जंगों में उतरने से पहले ये दुआ पढ़ते और हमेशा फतह याब होते। एक मरतबा जब ख्वारिज ने हमला करने का मंसूबा बनाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यही दुआ पढ़ी और कहा, जब हक पर हो तो अल्लाह ही सबसे बड़ा सहारा है। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और वो दुश्मन के मुकाबले में फतह याब हुए और दुश्मन शिकस्त खा गए। हज़रत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हो आप एक मशहूर ताबी और अल्लाह के नेक बंदे थे। जब जालिम हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें गिरफ्तार किया और कत्ल करने का हुक्म दिया तो आपने कलमा तय्यबा के बाद कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कत्ल से पहले आपने ये दुआ की, जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ पागल हो गया और कुछ दिनों में मर गया। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को पढ़ा करते थे। एक मरतबा जब किसी जालिम गवर्नर ने उन्हें धमकी दी तो आपने जवाब दिया, जिसका वकील अल्लाह हो उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है?
کہتے ہیں کہ چند دن بعد وہی ظالم گورنر اپنی موت آپ مر گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص روزانہ 100 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، اللہ اسے ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ یہی دعا پڑھ کر آپ نے کئی پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا اور اللہ نے انہیں عزت بھی دی اور رفتیں بھی عطا فرمائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جب آپ دین اسلام کی دعوت لے کر آئے تو کئی دشمن پیدا ہو گئے، مگر آپ ہمیشہ یہی دعا پڑھتے رہے۔ جب دشمنوں نے سازشیں کی تو آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہی سب کچھ کافی ہے، اور اللہ نے آپ کو کامیاب بنایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا گنج بخش نے بھی یہی جو دعا تھی اس کو اپنا معمول بنایا اور ہمیشہ اس دعا کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے۔ جب لاہور میں آپ کے خلاف فتنہ پیدا کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جس کا وکیل اللہ ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چند دن بعد وہ سازشی لوگ خود ہی رسوا ہو گئے اور آپ کا فیض آج تک جاری ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر دور میں اللہ کے نیک بندوں کا ہتھیار رہی۔ انبیاء نے پڑھی اور کامیاب ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھی اور مشکلات سے نکلے، تابعین نے پڑھی اور دشمنوں پر فتح پائی، اولیاء کرام نے پڑھی اور دین کو پھیلایا۔ یہی دعا آج بھی ہر مشکل کا حل ہے۔ جو شخص سچے دل سے یقین کے ساتھ روزانہ 100 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی پریشانی، دشمنوں کے شر یا کسی حاجت میں ہیں تو اس دعا کو اپنائیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ عظیم دعا ہے۔ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ایک بہت ہی طاقتور دعا اور ذکر ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری دنوں میں جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، یہ وظیفہ محبت، عزت، کامیابی اور ہر مشکل سے نجات کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ یہ دعا قرآن مجید میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کو دشمنوں سے شدید خطرہ تھا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173 یعنی 173 میں آپ دیکھیں، جس کا مفہوم ہے یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا تمہارے دشمن تمہارے خلاف بڑی جماعت جمع کر رہے ہیں، ان سے ڈرو۔ تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس وقت پڑھی جب دشمنوں کا خوف تھا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہی دعا انبیاء نے، جس طرح میں نے ذکر کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اولیاء کرام ہم نے پڑھی۔ یہ ایک بہترین وظیفہ بھی ہے۔ اب وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چونکہ آج اور کل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے اس کا پڑھنے کا کہ وضو کر کے فجر، عصر یا عشاء کے بعد بیٹھ جائیں، درود شریف 7 بار پڑھیں، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 450 بار یا کم از کم 100 بار پڑھیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔
عزت، محبت اور کامیابی عطا کرے۔ آخر میں درود شریف 7 بار پڑھ کر دعا کر لیں۔ اس وظیفے کے بے شمار فوائد ہیں، چند ایک کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ ہر مشکل سے نجات ہوگی، دشمنوں پر غلبہ ہوگا، عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، محبت اور کشش میں اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، روحانی اور جسمانی سکون حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کو دل کی سچائی کے ساتھ کیا جائے اور اللہ پر کامل یقین رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے اور ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے، اپنے مقدس کلام کے صدقے، رمضان المبارک کی ببرکت ساعتوں کے طفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے جملہ صغائر اور کبائر گناہ جو ہم سے عمدن ہوئے یا سہون ہوئے وہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے۔ اے باری الہ، تو ہم پر کرم فرما، ہم پر اپنی رحمتیں اتار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کو آنے والی مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں، دکھ درد ہیں، تکلیفیں ہیں، تو سب دور فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ اور اپنی وسیع رحمت میں ہمیں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔